میرا حضرت جو بچپن تھا نا، حضرت ایکو نہ کھولیں اس کی، وہ ہمارے گھر کے سامنے قبرستان تھا، تو وہاں ایک فقیر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بڑی محبت کرتے تھے. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کبھی یہ نہیں کہنا کہ جی مینو محبت ہے، تو کون ہونا محبت کرنے والا؟ اگر وہ نہ محبت کرے تو محبت بھی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ. وہ محبت کریں گے تو محبت کرے گا، اگر وہ محبت نہ کرے تو کبھی محبت نہیں کر سکے گا. ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ. اسی لیے حضرت جی کہا گیا ہے کہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو. داڑھی رکھوانا یہ سالک کا کام ہے، سر پہ امامہ سجوانا یہ سالک کا کام ہے، نمازی کرنا یہ سالک کا کام ہے، شریعت پہ چلانا یہ سالک کا کام ہے. مجذوب کو جب بھی تجھ پہ پیار آیا وہ اتنا ہی کرے گا، وہ تجھے اپنے رنگ میں رنگ لے گا. وہ حضرت کی بھی دوستی تھی. اور ملنگ تو بڑے ہیں حضرت جی، لیکن زیادہ آج کل ملنگ تنگ ملنگ ہیں حضرت جی. وہ جو علی کے ملنگ ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں ہوتے کبھی بھی حضرت، یہ تنگ ملنگ ہے حضرت جی. جی اولی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، میرا واس چلے میں ان کے منہ میں جلتے ہوئے کوئلے ڈالوں. تمہیں شرم نہیں آتی حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا بکواس لگاتے ہو تم حضرت جی؟ حضرت علی کا ملانگ کیسے پنگ پی سکتا ہے بھائی؟ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کبھی. حضرت علی کا ملانگ پنگ پی سکتا ہے جی؟ حضرت علی کا ملانگ پنگ نہیں پیتا، وہ حضرت علی کے دستے مبارک سے جامع معرفت پیتا ہے حضرت. ان کو ملانگ کی کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ پتہ نہیں کس کے ملانگ ہے حضرت. علی کا ملنگ کبھی پنگ نہیں پیے گا، یاد رکھنا. علی کا ملنگ تہجد پڑھے گا، علی کا ملنگ 5 وقت کا نمازی ہوگا، علی کا ملنگ قرآن پڑھے گا، علی کا ملنگ جو ہے وہ سخی ہوگا. یہ یاد رکھنا حضرت. بڑے آپ کو ایسے ملیں گے حضرت علی دے ملنگ پیندے کے، تیرے منہ میں خاک، تیرے منہ میں کوئلے، تیرے منہ میں مٹی، تیرے منہ میں راکھ، تجھے حضرت علی پاک کے ساتھ یہ بات بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی حضرت. وہ ان کی دوستی تھی کسی مجذوب سے حضرت. بس پھر جس دن مجذوب موج میں آیا اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا حضرت. بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت. مسجد کے قبرستان کے بالکل ساتھ ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی. اس بندے نے پھر کوٹھی چھوڑی اور اپنی زندگی کے 17 سال اس نے قبرستان میں بیٹھ کے گزارے حضرت. شفقت کرتے تھے. میں مختصر کروں گا حضرت. جب کبھی جامعہ نظامیہ سے واپس جانا تو کوشش کرنی کہ ان کے پاس بیٹھیں. جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا جام، تو پھر وہاں بیٹھ کے جام ملتے تھے حضرت. لیکن ملتے تب تھے جب بابا کہیں موج میں ہوتا تھا حضرت، جب بابا موڈ میں ہوتا تھا حضرت. تو ہم تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی بابا موڈ میں آئے. اینا علمہ وچ نہ پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا ہے. لیکن موڈ میں آتے کبھی کبھی تھے حضرت جی. وہ مجھے یاد ہے حضرت، میں ایک دن نا میں آیا تو حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے غنیمت جانی، میں نے کہا کلے بیٹھے ہیں چلو کوئی بات ہوگی جا کے حضرت. وہ میں جس ٹائم گیا نا، جیسے گرمی ہے، دوپہر تھی کیونکہ میں زور پڑھ کے آیا تھا، حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا. وہ حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. میں کہتا یار بڑا مجاہدہ تھا اس بندے کا، سامنے کوٹھی، سامنے اے سی چل رہے ہیں کمرے کے، اور وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے حضرت. وہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار کیا بابے نے، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے تو کیا قبرستان میں یہاں بیٹھا ہے حضرت. کہتے ہیں عالم کے پاس جاؤ زباں قابو میں رکھو، تیرا بولنا بتا دے گا کہ پھڑ تڑ ایکسپریس سے پڑھیا کوئی بھی نہیں ہے جی. کسی فقیر کے پاس جائے تو اپنے دل کو کنٹرول رکھ، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں خیال اندر کے حضرت. بادشاہ کے پاس جائے تو اپنا سر قابو میں رکھ حضرت. بس مجھ سے دل نہیں قابو میں رہا، حضرت نے پکڑ لیا خیال میرا، اور کچھ اس طرح کی توجہ کی کہ جو بات دل میں تھی وہ زباں پہ آ گئی. میں نے حضرت کو بھی پتہ نہیں کیسے کہہ دیا. میں نے کہا حضرت وہ اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آپ کدھر آ بیٹھے؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال سے سوال نکالا. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اے تے دس جڑا تو ٹھنڈا کمرہ یاد کروان ڈیا ہر چھڈ کے جانا کتھے آنا ہے حضرت. اس کے سوال کے لیے حضرت جی کو پی ایچ ڈی ہونا، کو درس نظامی ہونا، کو ادیب عربی ہونا، کو فاضل عربی ہونا، کو علم عربی ہونا ضروری نہیں. سب کو اس کا جواب آتا ہے. ظاہر قبرستان ہی آنا ہے. میں نے عرض کی حضرت اتنے قبرستان ہی آنا ہے. تو رو پڑے. مجھے فرمان لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے. 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے. میں حضرت اتنی دور چل کے آپ کو کم از کم یہ نہیں کہنے آیا کہ آؤ قبرستان چلیں، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا سیداں دے ویڑے بیٹھے ہیں، قبرستان نو بھولیو نہ کبھی. یہ جتنیاں میرے معاشرے میں خرابیاں آئی ہیں وہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ہم قبرستان کو بھول گئے ہیں. دیکھو نا حضرت بابا فرید کیا سبق دے رہے ہیں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا.
کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بس اتنا یاد رکھنا، جہاں بھی رہنا بھائی، ہارون آباد رہنا، چشتیاں رہنا، بہاولپور رہنا، بورا رہنا، وہاڑی رہنا، گگو منڈی رہنا، جناب سیالکوٹ رہنا، لاہور رہنا، کشمیر رہنا، انگلینڈ رہنا، جرمنی رہنا، اسپین رہنا، اٹلی رہنا، بس حضرت اس کو بھولنا نہ۔ خرابی تب ہونی ہے جب تم اس کو بھول جاؤ گے۔ لکھا میرے مولا مرتضیٰ، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا۔ لوگ عرض کرتے مولا مشکل کشا یہ کیا؟ تو آپ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا، کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا۔ یہ خرابی تب ہونی ہے حضرت جب ہم نے قبرستان اور حاضری کو بھول جانا ہے۔ جب تک قبرستان اور حاضری یاد ہے تب تک۔ اور میں حضرت آج ہی پڑھ رہا تھا کتنے پاک حضرت لوگ، حضرت شاہ جی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا جی لوگ بیٹھے تھے یہاں، تو چلو ہمارے بچے تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں نا، اللہ جو محفل کے آداب ہے نا وہ یہ ہیں کہ اگے سارے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے، بس ہمارے بچے ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، آگے بزرگ بیٹھے سارے، پھر اس کے بعد اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اداب کا نہ لحاظ رکھا گیا ہو، اگے سارے چٹیاں داڑیاں والے، پھر حضرت اب امام صاحب کرم فرمایا، تربیت دیکھو کیسے کی، پہلے سفید داڑھی والوں کو مخاطب کیا، فرمایا وہ چٹیاں مفہوم ہے بات کا، فرمایا وہ چٹیاں داڑیاں والے جی کو گال پوچھا تو جواب دیو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جواب نہ عرض کریں، آپ خاندان نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہیں جی، آپ حضرت مولا مشکل کشا کی یادگار ہیں جی، آپ اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، حکم فرمائیں۔ ہم راستے میں آتے نا وہ کھیت دیکھ رہے تھے تو مجھے حضرت امام حسن پاک یاد آ رہے تھے حضرت، آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، یہ دسو کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، بھائی بتاؤ جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے، سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو وہ فصل کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا پھر چٹیاں داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا جی، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ساڑی واڈی دا ٹائم آیا ہے اور اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے ہیں حضرت، ساڑی واڈی دا ٹائم آیا ہے حضرت، کسے ٹائم بھی واڈی ہونی ہے حضرت، اور اسی حضرت آج بھی وہ ہوئی اللہ معاف کرے کچھ نہیں بدل رہا۔ اور پھر میں کہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لیتے ہوئے پھر کمال میاں محمد بخش صاحب نے لکھا حضرت جی کیا کہتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ اب حضرت جی بیٹھے تھے جوان بھی، اب جوان ہو گئے تھوڑے دلیر، انہوں نے کہا اچھا مطلب پکاں گے تو وڈے جاواں گے، ٹائم ہی بڑا ہے یہ حضرت۔ پھر امام صاحب نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی حضرت حکم فرمائیں، کیسے ہو سکتا ہے ہم جواب نہ دیں؟ آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے، طوفانی بارش آتی ہے، سیلاب آتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں تم بھی دھیان رکھنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے تو تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے۔ اس لیے میاں پاویں چٹیاں والے تے پاویں کالیاں والے اتنے میاں تیاری رکھی ہو، تیاری رکھی ہو پائی۔ اللہ آپ سب کو میں دعا دیتا ہوں جی، اللہ سب کو 100 سال عمر دے، اگر تھوڑی لگ رہی ہے آپ کو غصہ لگا میں 150 کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو 150 سال عمر دے، اگر آپ اس پہ بھی ایگری نہیں میں تھوڑی اور بڑھا دیتا ہوں، اللہ آپ کو 200 سال عمر دے، لیکن یاد رکھنا 200 کے بعد بھی جانا ہی ہے، جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اس لیے تو لکھا ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے آپ نے نصیحت فرمائی، کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا کہ میرے حسن نے آگے جا کے کیا امتحان دینے ہیں حضرت،
فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آئے کچھ معاملہ اس طرح کا بن جائے کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑے ایک چھوڑنی پڑے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. اب آگے بھی امام حسن پاک تھے جی، وہ عرض کرتے ہیں بابا جان کیوں رکھ لوں دین اور دنیا چھوڑ دوں؟ فرمایا اس لیے چھوڑ دینا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی. اس لیے بھائی جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، بس دو باتیں یاد رکھنا، ایک قبر اور دوجا وہ بہت کچھ حضرت سے حضرت جی سیکھنے کا اللہ نے موقع